الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ہم یہ ترجمہ قرآن دو مختلف اسلوبوں میں پڑھیں گے۔ پہلا اسلوب ہے قرآن مجید کا ترجمہ بذریعہ علامات و اور بشر الذین آمنوا، بشر خوشخبری دے دیجئے، الذین ان لوگوں کو جو، یہ الذین جو ہے یہ جمع مذکر کی علامت ہے جس کا ترجمہ کبھی جو، کبھی جن، کبھی جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ آمنو وہ سب ایمان لائے، یہ سب میں نے کیوں کہا؟ واو الف کی وجہ سے۔ وعملو اور ان سب نے عمل کیے، الصالحات نیک۔ معلوم ہوتا ہے کہ آمنو ایمان لانا اور وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرنا دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں اور صرف عمل کرنا کافی نہیں۔ جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہوگا تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں ترجمہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان سب نے نیک اعمال کیے۔ کیا خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ۔ تو دیکھیے اَنَّ یہ ہمیشہ جملے کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ کہ بے شک کیا جاتا ہے۔ لہم ان کے لیے، یہ لامز لی اصل میں تھا، یہ ہم کے ساتھ جب بھی لامز لی آتا ہے تو وہ لامز بلہ ہو جاتا ہے۔ جنات یہ الف تا جمع مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں۔ تجری بہتی ہیں، یہ علامت تا فعل کے شروع میں واحد مؤنث کی علامت ہے، اس کا ترجمہ الگ سے کرنا ممکن نہیں۔ تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں۔ الانہار کیونکہ جمع ہیں تو اسی وجہ سے تجری کا فعل بھی واحد مؤنث اور ہا بھی علامت واحد مؤنث آئی ہے۔ یعنی انسانوں کے علاوہ کی جو جمع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ واحد مؤنث فعل یا واحد مؤنث علامت آتی ہے۔ کلما رزقوا جب بھی وہ سب رزق دیے جائیں گے یا ان سب کو رزق دیا جائے گا، تو یہاں آپ دیکھیں کہ رزقوا کا جو اصل ترجمہ ہے وہ ان سب کو رزق دیا گیا، کیونکہ یہ فعل گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے ان سب کو رزق دیا گیا۔ لیکن کلما کے بعد جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے اس فعل کا ترجمہ مستقبل میں کیا جاتا ہے۔ یہاں اس لیے مستقبل میں ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی ان سب کو رزق دیا جائے گا، یعنی جنت والوں کو، منہا ان سے، ان جنتوں میں جو ان کو رزق دیا جائے گا، من ثمرات کوئی بھی پھل، رزقاً بطور رزق۔ یہاں من ثمرات میں من اور گولتا یہ دونوں علامتیں ایسی ہیں کہ جن کا اردو ترجمہ کرنا ضروری نہیں، تو من ثمرات یعنی کسی بھی پھل سے یا کوئی پھل
रिज़्क़न, बतौर रिज़्क उन्हें दिया जाएगा, तो कालू, वो सब कहेंगे। अब कालू का तर्जमा भी उन सब ने कहा, यानी गुजरे हुए ज़माने का। यहाँ पर भी कुल्लमा ही की वजह से यहाँ पर भी तर्जमा मुस्तकबिल में किया जा रहा है, यानी वो सब कहेंगे। क्या कहेंगे? हादल्लज़ी, ये है वो जो, रुज़िक़ना, हम रिज़्क दिए गए। तो देखिएगा, फेल के शुरू में अगर पेश हो और आखिरी हर्फ से पहले ज़ेर, तो उस फेल में किया गया का मफ़हूम होता है। तो यहाँ ना जो है ये तो अलग अलामत है, आखिरी हर्फ काफ है और काफ से पहले ज़ेर है, शुरू में पेश है और काफ से पहले ज़ेर। हम रिज़्क दिए गए तर्जमा किया जा रहा है, मिन कबलू, इससे पहले, यानी दुनिया में जो इससे पहले हमें फल दिए गए ये बिल्कुल वैसे फल हैं, यानी नाम भी उनका वैसे होगा और उनकी रंगत भी वैसे होगी, उनका साइज भी वैसे होगा। अलबत्ता जन्नत के फल जायके में बहुत आला होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बात बयान फरमाई है कि जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें होंगी, माला आइनुन रअत, जो कभी किसी आंख ने देखी नहीं, वला उज़ुनुन समिअत, और न कभी किसी कान ने सुनी है, वला खतर अला कल्ब बशर, और न कभी किसी इंसान के दिल पर उसका कभी ख्याल ही आया होगा। ऐसी ऐसी नेमतें होंगी। व उतू बिही, और वो सब दिए जाएंगे। ये फेल भी गुजरे हुए ज़माने का है, लेकिन इसमें भी इसी वजह से, क्योंकि इससे पहले भी मुस्तकबिल में तर्जमा किया गया था, अब इस वजह से यहाँ पर भी मुस्तकबिल में तर्जमा किया जा रहा है। तो ये उतू जो है असल में ओते यू था। क्या था? ओते यू, बिल्कुल। और इसका जैसे रोजे कू है, बिल्कुल इसी तरह ये ओते यू था। तो दरअसल आपको मैंने बताया था कि जिस फेल में या वाओ आ जाएं, इन दोनों को, और इनके साथ अलिफ भी है, इन तीनों को हम हरूफे इल्लत कहते हैं, और इल्लत बीमारी को कहते हैं। अब जिस फेल में वाओ या दरमियान में आ जाते हैं, तो गोया वो फेल बीमार होता है। और याद रखें, किसी फेल के बीमार होने का माना होता है कि उस फेल की अदायगी में दिक्कत हो रही है। तो ओते यू पढ़ के देख लें, यहाँ पर आपको दिक्कत महसूस हो रही है कि नहीं। तो यहाँ आप क्या हुआ, ग्रामर के डॉक्टर बैठते हैं, फिर वो इस बीमारी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उसका तरीका उन्होंने पहले ही मुकर्रर किया हुआ है। कभी या को वाव से बदल देते हैं, कभी वाव को या से बदल देते हैं, कभी अलिफ से बदल देते हैं। अगर काबू ना आए तो फिर हर्फ काट कर, यानी या वाव काट कर परे फेंक देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ओते यू में या की पेश पिछले हर्फ को देकर या को काट के परे फेंक दिया गया। तो ये हो गया उतू। तो माना वही है, वो सब दिए जाएंगे, बेही, उससे, यानी बिल्कुल उसके मुताबिक, मुतशाबिहन, बिल्कुल उसके मुशाबहत उसके साथ रखने वाले वो फल उन्हें दिए जाएंगे। जैसे दुनिया में थे, बिल्कुल उसके मुशाबे उनको दिए जाएंगे, लेकिन मैंने अर्ज किया उनका जायका बहुत आला होगा। तो बिही में जो भी आया है, तो इसका कभी तर्जमा से या साथ होता है, और कभी इस वजह से, कभी पर, कभी का, के, की को, कभी बदला, ये तर्जमे बी के होते हैं। तो मुतशाबिहन का माना मुशाबहत रखने वाला, हम, और उनके लिए फीहा, उनमें, यानी उन बागात में, उस जन्नत में, अज़वाजुन, बीवियां होंगी, मुतहरतुन, पाक की हुई। तो ज़ौज की जमा है अज़वाज,
اور زوج کا ترجمہ کبھی خاوند کبھی بیوی کیا جاتا ہے، نسبت کو دیکھ کر ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ہے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم جمع مذکر کی علامت ہے، تو ان کے لیے یعنی ان جمع مذکر کے لیے، تو ان جمع مذکر کے لیے بیویاں ہی ہوں گی، تو اس لیے ازواج کا ترجمہ ہم نے بیویاں کیا ہے، وگرنہ ازواج کا ترجمہ خاوند بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے مطہراتن، دیکھ لیں شروع میں میم پیش منہ ہے اور آخر سے پہلے زبر، جب بھی ایسا اسم ہو اس میں کیا گیا ہوا کا مفہوم ہوتا ہے، تو مطہراتن کا معنی ہے پاک کی گئی ہوئی، یعنی وہ عورتیں جنہیں پاک کیا گیا ہوگا، تو مطہراتن یہ واحد مؤنث کی علامت ہے۔ تو اس طرح پاک کی ہوئی بیویاں یعنی دنیا کی علائشوں سے پاک ہوں گی۔ دنیا میں تو کبھی عورتوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، کبھی نہیں پڑھنی ہوتی، تو ایسا معاملہ بالکل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دنیا میں کچھ عورتیں بد اخلاق ہوتی ہیں، بعض کا کردار اچھا نہیں ہوتا، بعض کی زبان اچھی نہیں ہوتی، تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہر طرح سے وہ بیویاں پاک ہوں گی، ان کی زبانیں بھی پاک ہوں گی، ان کے سارے معاملات پاک صاف ہوں گے۔ تو اس طرح فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی مطہراتن، پاک کی ہوئی۔ وَهُمْ، اور وہ، یہاں ہم جو ہے یہ الگ استعمال ہو رہا ہے، اگر ہم الگ استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے، اور وہ سب فیہا ان میں یعنی اس جنت میں یا ان جنتوں میں، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بتائیے میں نے سب کس کا ترجمہ کیا؟ یہ واو نون کا ترجمہ میں نے سب کیا۔ اب دوسرے اسلوب کی طرف آتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی قومی زبان میں قرآن مجید کے الفاظ کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے گا قرآن مجید کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو 65% قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی اردو زبان میں معمولی فرق کے ساتھ یا بالکل ویسے ہی استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں کالا رنگ دیا ہے، اور 20% ایسے الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہو کر خود بخود یاد ہو جاتے ہیں، اور ہم نے انہیں نیلا رنگ دیا ہے، اور اسی طرح 15% صرف الفاظ ہیں جو مشکل اور نئے ہیں، جنہیں سرخ رنگ میں ہم نے پیش کیا ہے، تو انہیں خاص طور پر یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے وعدہ بروا یہ کالے رنگ میں ہے، تو گویا یہ اردو میں مستعمل ہے۔ شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، بشر بشارت سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے، ہم اردو میں بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ الذین جو ہے یہ نیلے رنگ میں ہے، تو نیلے رنگ میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے، تو اس طرح یہ 20% میں سے ہے۔ آمنو، امن، ایمان، مومن، یہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کالے رنگ میں سے ہے، یہ 65% میں سے ہے۔ اور وا شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، عاملو عمل، اعمال، اور عامل، معمول، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الصالحات، صالح اولاد، صالح عمل، تو گویا صالح نیک کے معنی میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ یہ کالے رنگ میں مستعمل ہوا ہے۔ اور انا لہم، یہ دونوں لفظ نیلے رنگ میں ہیں، تو نیلے رنگ میں ہونے کا مطلب ہے کہ یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائیں گے، تو گویا یہ 20% میں سے ہے۔ جناتن، جنت کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو گویا یہ لفظ بھی اسی وجہ سے کالے رنگ میں ہے۔ تجری، جاری، جاری ہونا، جاری کرنا، یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو معلوم ہوا یہ بھی اسی وجہ سے کالے رنگ میں ہے۔ من، شفا من جانب اللہ، من حیث القوم، اظہر من الشمس، مین و عن، جسے اکثر لوگ من و عن کہتے رہتے ہیں، تو معلوم ہوا یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تحت، یہ بھی ہم کہتے ہیں ما تحت، ذرا ہم تھوڑا سا بگاڑ کر کہتے ہیں ما تحت،
تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ اصل لفظ ہے ما تحت الشعور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو الانہار محکمہ انہار، نہر کی جمع ہے تو نہریں، نہر، یہ ہم سب الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کلما یہ نیلے رنگ میں ہے، اور نیلے رنگ میں مطلب ہے کہ یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ رزقو، رزق، رازق، رزاق، تو یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے کالے رنگ میں ہے۔ من، یہ کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکا، شفا من جانب اللہ من حیث القوم، ہا، یہ نیلے رنگ میں ہے۔ نیلے رنگ میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ یہ من پھر آیا ہے۔ ثمراتن، سے ثمر، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں اس چیز کا، اس کو ثمرہ ملا، پھل ملا، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کالے رنگ میں ہے۔ رزق، رازق، رزاق، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک دفعہ ان کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا، جب بھی انہیں ان سے رزق دیا جائے گا، پھلوں سے، رزقاً، رزق، قالو، تو وہ کہیں گے، دیکھ لیں قالو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کالے رنگ میں ہے۔ ہاذا، تو یہ ہم کہتے ہیں لہذا، علی ھذا القیاس، حامل رکا ھذا، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الذی جو ہے یہ نیلے رنگ میں ہے، اور نیلے رنگ میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ تو رزقنا، تو یہ لفظ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں رزق، رازق، رزاق، نا جو ہے نیلے رنگ میں ہے کیونکہ یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ من، شفا من جانب اللہ من حیث القوم، اذر من الشمس، 2 روز قبل، کھانے سے قبل، اور وا، شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، اور اتو، یہ نیا لفظ ہے۔ یہ سرخ رنگ میں کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نیا لفظ ہے، پورے قرآن مجید میں یہ ایک مرتبہ آیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اتو، دیے جائیں گے۔ تو بہی، یہ بھی جو ہے سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ کالا ہے، کیونکہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے بالکل، بالمقابل، بالواسطہ، اور ہی یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ نیلے رنگ میں ہے۔ اور متشابہن، مشابہت، متشابہ، تشابہ، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کالے رنگ میں ہے۔ وا بھی میں نے بتایا کیونکہ یہ اردو میں مستعمل ہے اس لیے کالے رنگ میں ہے۔ لہم نیلے رنگ میں ہے اس لیے کہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ اور فیہا میں جو فی ہے یہ اردو میں مستعمل ہے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، اظہار ما فی الضمیر، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ ازواج، زوج کی جمع ہے، زوجیت، زوجہ، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مطہرتن، طہارت، طاہر، مطہر، مطہر، ہم یہ الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے کالے رنگ میں ہیں۔ تو وا، یہ بھی کئی دفعہ گزر چکا، ہم، یہ بار بار استعمال ہوگا اور یاد ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ نیلے رنگ میں ہے۔ فیہا، اس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ خالدون، خلد بری، خلد، نکلنا، خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، یہ ہم اپنے شعروں میں سنتے اور پڑھتے ہیں۔ تو یہ خلد کا لفظ جنت کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمیشگی کی جگہ ہے، تو یہ خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لفظ بھی ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ بھی کالے رنگ میں آیا ہے۔ آخر میں ان کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ قالو، وہ سب کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو بالکل وہی ہے جو
رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، من قبل پہلے سے، یعنی دنیا میں ہمیں پہلے رزق دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ سب دیے جائیں گے بالکل اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔